ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو جمال حبیب خدا ہے نظر میں، جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا میری امت والو، میرے پروردگار نے رب العالمین نے مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے رسالت عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء کو بھی نبوت ملتی رہی، ان کو بھی رسالت ملتی رہی، انہیں بھی ہدایت کے لیے بھیجا، انہیں بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، ان پر بھی آسمانی کتابوں کو اتارا گیا، آسمانی صحیفوں کو نازل کیا گیا، کسی کو اللہ نے نبی بنایا، کسی کو پروردگار عالم نے رسول بنایا، کسی کو اللہ رب العالمین نے زبور عطا فرمائی، کسی کو تورات عطا فرمائی، کسی کو انجیل عطا فرمائی، کسی کو آسمانی صحیفے عطا کیے۔ ہر نبی کو فضیلت ملی، ہر نبی کو مقام ملا، ہر نبی کو مرتبہ ملا۔ اللہ کا جو نبی ہوگا وہ شان والا ہوگا، وہ مرتبہ والا ہوگا، وہ فضیلت والا ہوگا۔ پروردگار عالم کا ہر نبی، ہر رسول، جسے بھی اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا، جسے بھی اللہ نے پیغام کے لیے بھیجا، جسے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، جسے بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، انہیں مقام کے ساتھ بھیجا، انہیں مرتبے کے ساتھ بھیجا، بڑے بڑے فضائل عطا ان کو کیے گئے، لیکن فرمایا میری امت والو یاد رکھنا، میں سب سے آخر میں آیا، تمام انبیاء کے آخر میں آیا، لیکن پروردگار عالم نے تمام صفات کو میرے اندر جمع کر دیا، تمام صفات کو مجھے عطا فرما دیا۔ پروردگار عالم نے ہر نبی کی صفت اسے میرے اندر ڈال دیا، مجھے ایسے فضائل کے ساتھ بھیجا، ایسے مناقب کے ساتھ بھیجا۔ اسی لیے فرمایا اے میرے صحابہ، فضلت علی الانبیاء بست، 6 فضیلت میں تمہیں بتاؤ جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی۔ سرکار مدینہ نے فرمایا، محبوب کائنات نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، امام المرسلین نے فرمایا، شافی محشر نے فرمایا میری امت والو 6 فضیلتیں مجھے خاص طور پر عطا کی گئی، وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی، کسی اور رسول کو نہیں ملی، وہ 6 چیزیں خاص طور پہ مجھے عطا کی گئی ہے، اللہ نے وہ مجھے عطا کی گئی۔ اصحاب پیغمبر نے عرض کیا کہا وہ 6 چیزیں کیا ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی؟ ارشاد فرما میرے صحابہ، سب سے پہلی میری فضیلت اوتیت جوامع الکلم، فرمایا میری امت والو مجھے جامع کلام عطا کیا گیا، کلام کی مہارت مجھے دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا میری امت والو پہلے انبیاء کو بھی کلام ملا، پہلے انبیاء بھی گفتگو کیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے کلام کیا کرتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا جس نبی کا جتنا کلام ہوتا
مفہوم بھی اتنا ہی نکلا کرتا تھا جتنی عبارت ہو، معنی بھی اتنا ہی نکل گیا، مفہوم بھی اتنا ہی نکل گیا، یا جتنے ظاہری الفاظ ہیں معنی بھی ظاہر میں نکل چکا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا میری امت والوں، میرے پروردگار نے ایسا کلام مجھے دیا، ایسی فصاحت مجھے ملی، ایسی بلاغت مجھے ملی، ایسا بولنے کا طریقہ مجھے ملا، فرمایا میرا کلام جامع ہوگا، ایسا جامع کلام ہوگا، الفاظ تھوڑے ہوں گے لیکن معنی پہاڑوں جتنے ہوں گے، معنی کثیر پیدا کر دیے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث سنانے لگا، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا میری امت والو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ چھوٹا سا فرمان ہے، الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن معنی بہت بڑا ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ نماز کا اجر نیت پہ ملے گا، قرآن کا اجر نیت پر ملے گا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا سو لوگو سارا کا سارا دین نصیحت ہے، الفاظ تھوڑے سے لیکن معنی ان کے اندر قلیل کثیر پیدا کر دیا۔ فرمایا ایک فضیلت یہ ملی، ایک کمال مجھے یہ ملا، اوتیت جوامع الکلم، کلام تھوڑا ہوگا لیکن اس کے اندر معنی زیادہ اللہ نے پیدا کر دیے۔ چھ فضیلتیں کتنی؟ پہلی کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، جامع کلام۔ شاید آپ اس کو نہیں سمجھ پائے، جامع کلام۔ فرمایا بات میں تھوڑی کروں گا لیکن اس میں معنی اور مفہوم اتنے ہوں گے، قیامت تک لوگ مسائل نکالتے رہیں گے، حدیث سے مسئلے نکلتے رہیں گے۔ اب تو کوئی نبی نہیں ہے نا، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، آپ نے ایسا کلام فرما دیا کہ قیامت تک ہر پیدا ہونے والے مسئلے کا حل حدیث میں موجود ہے۔ ایسا کلام اللہ نے دیا، تو ایک فضیلت کیا کہ مجھے جامع کلام اللہ نے عطا کر دیا، اور یہ جامع کلام اس لیے عطا کیا اوتیت جوامع الکلم، فرمایا مجھے جامع کلام عطا فرمایا کیونکہ قیامت کے لیے آپ کو نبی بنایا، قیامت تک کے لیے آپ کو رسالت عطا کی گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، قیامت تک مسائل نکلتے رہیں گے، جدید حالات بنتے رہیں گے، لیکن آپ نے ایسے حکم دے دیا، ایسی احادیث ارشاد فرمائی، قیامت تک مسئلے حل ہوتے رہیں گے۔ اس نے فرمایا میری امت والو، میرے پروردگار نے ایک فضیلت مجھے یہ دی، اوتیت جوامع الکلم، جامع کلام مجھے عطا کر دیا۔ فرمایا دوسری مجھے فضیلت یہ ملی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا میں 2 مہینے کی مسافت پر ہوں گا لیکن کافر پہ ہیبت طاری ہو جائے گی، کافر پہ لرزہ طاری ہو جائے گا۔ آپ کی ہیبت کتنی تھی، اللہ نے کتنا رعب عطا کیا۔ میدان بدر سب کو یاد ہے، 313 صحابہ ہیں، اسلحہ بھی کوئی زیادہ نہیں، جنگی آلات بھی کوئی زیادہ نہیں، گھوڑے بھی زیادہ نہیں، تلواریں بھی زیادہ نہیں، جماعت بھی تھوڑی سی ہے، 313 صحابہ، ادھر سے 1000 کا لشکر آیا، ساز و سامان کے ساتھ آیا، پورے اسلحے کے ساتھ آیا، پوری تیاری کے ساتھ آیا، لیکن اللہ نے رعب ایسا ڈالا، کافروں کے دلوں پہ ایسا رعب ڈالا، ان کے قدم اکھڑ گئے، اصحاب پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکے، صحابہ کے برابر وہ نہیں آ سکے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا رعب عطا کر دیا، اللہ نے ایسا رعب دیا، 313 صحابہ 1000 کافروں پر غالب بھی آئے، 70 کافروں کو جہنم واصل بھی کیا، 70 کافروں کو قیدی بھی بنا لیا۔ اس لیے فرمایا میری امت والو، میرے اللہ نے ایک فضیلت مجھے یہ دی، رعب کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد فرما دی ہے۔
کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم بعض مرتبہ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں صاحب علم ہو، کہتے ہیں یار شخص کا روب بہت ہے. بہت سارے لوگ ماں باپ کا تو ہوتا ہی ہے سفر، تو بعض شخصیات آج بھی ایسی ہیں جو بڑی بار روب ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیسی بار روب ہوگی. جب کافروں کو پتا چلتا تھا کہ رخ ہماری طرف کر چکے ہیں جہاد کا، تو ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اور فرمایا میں 2 مہینے کی مسافت پر ہوں، یعنی ابھی اتنا سفر باقی ہے کہ 2 مہینے لگ جائیں گے، لیکن فرمایا کافر میرے روب سے وہاں بھی کانپ رہا ہوگا. یہ کیسی فضیلت آپ کو دی. آپ کو پتہ ہے نجران کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. انہوں نے بڑی بحث کی، میں صرف ایک خلاصہ بتا رہا ہوں. بحث انہوں نے اس بات پہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اس کے رسول کلمت اللہ اور روح اللہ ہے، وہ الہ نہیں ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ نے بغیر والد کے ان کو پیدا فرمایا ہے. قرآن کا یہی عقیدہ ہے، یہی بیان کیا. آپ نے عقیدہ بیان کر دیا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا اچھا چلو نہیں مانتے تو آ جاؤ پھر میرے ساتھ مباہلہ کر لو. کیا کر لو؟ مباہلہ. مباہلہ یہ ہے کہ تم بھی میدان میں آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی اولاد لاؤ، میں بھی اپنی اولاد لاتا ہوں. دعا کرتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اللہ اسے تباہ کر دے گا. مباہلے کی دعوت دے دی. فرمایا آ جاؤ مباہلے میں تیار ہوں کرنے کے لیے. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. قرآن کریم نے خوشی مباہلے کو ذکر کیا. آپ نے فرمایا آ جاؤ میں بھی اپنی اولاد کو لے کر آؤں گا، تم بھی اپنی اولاد کو لے کر آؤ، میں بھی اپنی بیویوں کو لاؤں گا، تم بھی لے کر آ جاؤ، مباہلہ کر لو. حضرات مفسرین نے لکھا آپ نے مباہلے کی دعوت دی اور خود مباہلے کے لیے مقررہ وقت پر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا، حضرت حسن کی انگلی پکڑی ہوئی، انہیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں. پیچھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے، ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ ہے. آپ نے فرمایا آ جاؤ میں مباہلے کے لیے نکل رہا ہوں، میری اولاد میرے ساتھ ہے، میرا داماد میرے ساتھ ہے، میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہے. آ جاؤ مباہلہ کر لو، جو صحیح ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ان نصارہ نے دیکھا، اس وفد نے دیکھا آقا بڑی شان کے ساتھ نکل رہے ہیں، اپنی آل اولاد کے ساتھ نکلے. اللہ نے ایسی ہیبت طاری کر دی، ایسا روب ان کے اوپر طاری کر دیا، میدان سے فرار ہو گئے. کہنے لگے ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں بلکہ آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے مباہلے کی دعوت قبول کر رہے، لیکن جب سرکار مدینہ نکلے تو ایسا روب پڑا، کہنے لگے نا 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 مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم صلح کے لیے تیار ہیں. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر وہ میرے مقابلے میں آ جاتے، اگر وہ میرے مقابلے میں آ جاتے یہ تو تباہ ہوتے جو ہوتے، ان کی بستیوں تک کو اللہ آگ لگا کے ان کو خاک بنا دیتا. نہیں آ سکے. دوسری فضیلت کیا؟ اللہ نے ایسا روب دیا کہ کافر پر لرزہ طاری ہوتا تھا. 2 فضیلت ہے. تیسری فضیلت حضور فرماتے جو مجھے ملی ہے، فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. فرمایا میری امت والوں مجھے تیسری فضیلت عطا کی گئی، مال غنیمت کو میرے لیے میری امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا. مال غنیمت جو کافروں سے جہاد کے موقع پر ملے، اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی ہوئی، اللہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی، ایمان والے کامیاب ہوئے، انہیں وہاں جو مال مل گیا، کافروں کا جو مال ان کے ہاتھ لگ گیا اسے مال غنیمت کہا گیا. بغیر لڑائی کے ملے تو مال فے قرار دے دیا. ارشاد فرمایا میری امت والوں مال غنیمت کو
پروردگار نے میرے لیے بھی حلال قرار دیا، میری امت کے لیے بھی حلال قرار دیا۔ حالانکہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کو کھانا حلال کوئی نہیں تھا، استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ پہلے انبیاء نے بھی جہاد کیا، پہلے انبیاء بھی جہاد میں نکلتے رہے، کافروں کے مقابلے میں آتے رہے، ایمان والے بھی نکلتے رہے، لیکن فرما ان کے لیے قانون یہ تھا، ان کے لیے قاعدہ یہ تھا، کافروں سے کوئی مال ہاتھ لگ جائے، کافروں کے مقابلے میں جہاد ہوا، اللہ نے کامیابی عطا کر دی، انہیں مال مل گیا، کھانے کی اجازت کوئی نہیں، استعمال کرنے کی اجازت کوئی نہیں، پہلی امتیں نہیں کھا سکتی تھی، سارے مال کو جمع کر کے پہاڑ کی بلندی پہ رکھ دیا جاتا، قبولیت کی دعا کی جاتی، آسمان سے آگ آتی، سارے مال کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا، یہ قبولیت کی علامت ہوتی، یہ مال قبول ہو چکا ہے، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن آپ نے فرمایا میری امت والو، یہ اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی، مال غنیمت میرے لیے بھی حلال ہوا، میری وجہ سے میری امت کے لیے بھی حلال ہو گیا۔ وہ نہیں کھا سکتے تھے، استعمال نہیں کر سکتے تھے، محدثین مفسرین نے لکھا ہے صرف حیوانات کو رکھنے کی ان کو اجازت ہوتی تھی، کیونکہ حیوانات کو تو پہاڑ پہ جاندار چیز کو تو نہیں کھڑا کر سکتے، صرف اس کو استعمال اور تقسیم، اس کے علاوہ نقدی ساز و سامان جو ہوتا کوئی امت اسے استعمال نہیں کر سکتی، کھانے والی چیز کو نہیں کھا سکتی، اسے رکھ دیتے، اسے آگ ختم کرتی، لیکن فرمائیے میری فضیلت ہے، اللہ نے اسے میرے لیے بھی حلال کر دیا، میری امت کے لیے بھی حلال کر دیا۔ سب سے پہلا مال غنیمت میدان بدر میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اصحاب کو حصے تقسیم کیے، خود بھی رکھا اور صحابہ کو بھی دیے، یہ تیرا گھوڑا، یہ تیری تلوار، یہ تیری زرہ، یہ اتنے تجھے، آپ نے بھی استعمال کیے، صحابہ نے بھی کیے۔ اس لیے فرمایا میری تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا، تین فضیلتیں ہو گئی۔ چوتھی فضیلت ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرمایا میری امت والو چوتھی فضیلت مجھے یہ عطا کی گئی، چوتھی چیز اللہ نے مجھے یہ دی جو پچھلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں ملی، کسی رسول کو نہیں ملی، کسی پیغمبر کو نہیں ملی، فرمایا میری امت والو پوری روح زمین کو اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے عبادت کی جگہ بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے قانون یہ تھا، انہوں نے عبادت کرنی، اپنے عبادت خانے کے اندر کرنی، اپنے کنیسوں کے اندر کرنی، عبادت خانے کے باہر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، عبادت خانے کے علاوہ انہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن فرما میری امت والو مجھے یہ فضیلت ملی، ساری زمین کو میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، میرا جو امتی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا، عذر کی وجہ سے نہیں آیا، معذوری کی وجہ سے نہیں آیا، یا سفر کی وجہ سے نہیں آیا، یہ جنگلوں میں کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکا، فرمایا جس نے جہاں بھی مصلی بچھایا نماز پڑھ لی، پروردگار عالم کی عبادت کر لی، جہاں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، جہاں بھی اللہ سے مانگ لیا، جہاں بھی چاہا رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، فرمایا میری امت والو تمہیں یہ مقام مل گیا، میری وجہ سے تمہیں یہ انعام مل گیا، فرمایا میری امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے سجدے کے لیے حلال قرار دے دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، ساری زمین اللہ نے نماز کے لیے
حلال کر دیے سوائے چند چیزوں کے جن کو استثناء مثلا استبل ناپاکی کی جگہ قبرستان ان کی وضاحت آپ نے کر دی تھی کہ یہ ممنوع جگہ ہے اس کے علاوہ جس جگہ کا احتمال ہو پاک ہے نماز پڑھے اللہ نماز کو قبول فرما لے گا لیکن یہ بات رکھو کہ یہ عذر کی بنیاد پر اگر مسجد جا سکتا ہو تو پھر مسجد میں جانا ضروری ہے ایک بات فرمایا کہ نماز کے لیے اللہ نے ساری زمین کو حلال کر دیا دوسری فرمایا اللہ نے اس زمین کو میری امت کے لیے طہارت بھی بنا دیا دیکھیں نا پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ پانی استعمال کریں تو پاک ہوگے اب کوئی بیمار ہو پانی نہیں استعمال کر سکتا اسے حکم ملا کہ تو ڈھیلا لے تو تیمم کر اللہ تیری نماز قبول کرے گا یہ کسی بھی امت کو تیمم کا حکم نہیں تھا اجازت نہیں تھی صرف اس امت کو ملی ہے کہ تیمم بھی چاہو تو اللہ مٹی سے تمہیں پاک کر دے گا فرمایا زمین پاکی کے لیے بھی ہے اور زمین عبادت کے لیے بھی اللہ نے حلال کرا دی چار چیزیں ہو گئی ان کی تفصیلات تو بہت ہیں میں صرف گنوا رہا ہوں ابھی پانچویں چیز کیا ہے پانچویں فضیلت کیا ہے فرمایا جو مجھے ملی فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً فرمایا میری امت والو پانچویں فضیلت جو مجھے انبیاء پر ملی مرسلین پر ملی انبیاء پر مجھے جو پانچویں فضیلت دی گئی فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً فرمایا میری امت والو اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے ساری مخلوق کا میں نبی بن کر آیا آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے جتنے مرسلین آئے صرف انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے انہوں نے انسانوں پر محنت کی ہے انسانوں نے ان پر ایمان لائے انسانوں نے ہی ان کی اطاعت کی ہے لیکن فرمایا میری امت والو وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً میں انسانوں کا نبی بھی بن کر آیا جنات کا نبی بھی بن کر آیا فرشتوں کا نبی بھی بن کر آیا میں پرندوں کا نبی بھی بن کر آیا درختوں کا نبی بھی بن کر آیا پتھروں کا نبی بھی بن کر آیا کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے جیسے ساری کائنات کا اللہ خالق اور مالک ہے میں ساری کائنات کا نبی اور رسول ہوں سبحان اللہ پانچویں فضیلت وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً صرف انسانوں کی طرف میں نبی نہیں بلکہ میں ساری مخلوق کی طرف نبی ہوں اس لیے ہر مخلوق نے اطاعت کی انسانوں نے بھی اطاعت کی ہے جنات نے بھی اطاعت کی ہے اللہ نے 29ویں پارے میں سورہ جن کو نازل کیا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا صرف انسان قرآن سننے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ جنات جیسی شریر مخلوق وہ بھی حضور کے پاس آیا کرتی تھی قرآن سننے کے لیے آتے کلمہ پڑھنے کے لیے آتے دین سیکھنے کے لیے آتے جیسے آپ نے دین انسانوں کو سکھایا آپ نے جنات کو بھی دین سکھایا جنات کو بھی قرآن پڑھ کے سنایا جنات کو بھی دین کی تعلیم دیتے رہے جیسے انسانوں نے اطاعت کی درختوں نے بھی اطاعت کی ہے درختوں نے بھی فرما برداری کی مسجد نبوی میں ایک ستون کا سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے لیکن جب ممبر بنا دیا گیا ممبر پر تشریف فرما ہوئے اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں این خطبے کے درمیان ہم نے رونے کی آواز سنی جیسے کوئی سلسلہ لے لے کے رو رہا ہے آوازیں آنے لگی دائیں بائیں جانب دیکھا کوئی رونے والا نظر نہیں آیا پتہ نہ چلا کون رو رہا ہے لیکن فرماتے اچانک دیکھا مسجد نبوی کا وہ سوکھا کھجور کا تنا وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہے بلند آواز سے رو رہا ہے اصحاب پیغمبر نے دیکھا عرض کر دیا کہا یہ سوکھا تنا رو رہا ہے اس میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے سرکار مدینہ تشریف لائے ممبر سے نیچے اترے اس تنے کو سینے سے لگایا تنے نے رونا بند کر دیا رونے کی آواز بند ہو گئی اصحاب پیغمبر حیران ہو گئے عرض کرنے لگے آقا پہلے رونے لگا اتنا رویا مسجد نبی میں
ساتھ ٹیک لگایا کرتا تھا، اسے میری قربت ملی، یہ سمجھتا تھا اللہ نے مجھے سب سے بڑھ کر فضیلت دی ہے، نبوت کا وجود لگ گیا ہے، رسالت کا وجود لگ گیا ہے، لیکن فرمایا آج میں منبر پہ بیٹھا یہ تنا میری جدائی میں رونے لگ گیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، یہ بڑا طویل مضمون ہے، اس لیے فرمائے لوگوں میں مکے میں اس پہاڑ کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب سے گزرتا، پانچویں فضیلت کیا کہ مجھے سب کی طرف اللہ نے بولو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چھٹی اور آخری فضیلت ہے تو بے شمار، لیکن آپ نے خود یہ ایک جگہ پر بیان فرمایا، میں نے صرف حدیث سنائی۔ چھٹی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، فرمایا میری امت والو میری چھٹی فضیلت یہ ہے اللہ نے صرف مجھے نبی بنا کر نہیں بھیجا، صرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، ساتھ ساتھ آخری نبی بھی بنایا، آخری رسول بھی بنایا۔ فرمایا چھٹی میری فضیلت یہ ہے اللہ نے نبوت اور رسالت کو مجھ پر لا کے مکمل کر دیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک کوئی رسول نہیں۔ فرمایا لوگوں قیامت اللہ کی وحدانیت رہے گی اور مجھ پیغمبر کی رسالت باقی رہے گی۔ اب قیامت تک صرف فرمایا میری نبوت، میری رسالت، میری شریعت، میرا قرآن، قیامت تک یہی باقی رہے گا، کوئی نبی اور رسول نیا نہیں آئے گا، نئی شریعت آئے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے آخر میں 6 فضیلتیں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایسے پیغمبر کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، ایسا عظیم نبی، جب وہ نبی فضیلت والا، وہ نبی اعلیٰ مقام والا، مرتبے والا، اس پہ ایمان لانے والے بھی مقام والے ہوئے، ایمان لانے والے بھی مرتبے والے ہوئے، ایمان والوں کو بھی بلند کر دیا، ایمان والوں کو بھی شان مل گئی، ایسی شان عطا کی۔ فرمایا اے میرے محبوب آپ کی نسبتوں کی وجہ سے، آپ کی فضیلت کی وجہ سے، آپ کی امت کے فضائل کو بھی میں نے بلند کر دیا، ان کے مقام کو بھی میں نے بلند کر دیا، ان کی شان کو بھی میں نے بلند کر دیا۔ یا اللہ کتنا بلند کیا؟ فرمایا میرے محبوب آپ کی امت نیکی ایک کرے گی، اجر میں 10 کے برابر عطا کر دوں گا۔ یہ آپ کی نسبت سے ہے، نیکی ایک ہے، اجر کتنا ہے؟ 10 کا ہے، یہ کم از کم ہے، باقی ایک سے لے کر اللہ 700 گنا تک بھی بڑھاتا ہے، یہ سرکار کی نسبت سے ہی ہے۔ نمازیں 5 ہیں، اجر 50 کا ہے، 5 ہی ہے نا، اجر کتنے کا ہے؟ بولو بھئی اجر کتنے کا ہے؟ 50 کا ہے، پڑھو 5 کھاتے میں 50 جا رہی ہے۔ فرمائے جیسے میرا نبی شان والا ہے تو جو اس پہ ایمان لائے تو میں اسے بھی تو محروم نہیں کروں گا، یہ نمازیں 5 پڑھ لے اجر مجھ سے 50 کا ہی لے لے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، اب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پڑھیں گے سب انشاءاللہ، اپنی نسبت کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ جل جلالہ بھائی شاہد صاحب ان کی والدہ مرحومہ جن کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شیان شان اس مرحومہ کو اجر نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ یہاں جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ اپنے حبیب کے سر کے